اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم کر لو۔ انشاءاللہ تیمم کے مسائل ہم یہ غسل کے مسائل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے۔ تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل جو غسل تھا، غسل کے جو فضائل تھے، ہم نے احادیث کی روشنی میں جانے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں اور کیا فضائل ہیں۔ ٹھیک ہے، غسل کے جو فضائل تھے وہ ہم نے جانے تھے۔ آج ہم جو جانیں گے غسل کی سنتیں، کہ غسل کس طرح سے کرنا چاہیے، سنت طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے غسل فرمایا کرتے تھے وہ کون سا طریقہ تھا، کیسا طریقہ تھا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غسل کی نیت کرنی چاہیے، یعنی کہ جب غسل کرنے کا ارادہ ہو تو نیت کر لیں۔ جب بھی آپ یہ یاد رکھیں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، آپ نے نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات ہوتی ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ دوسری اگر زبان سے کہہ لیں، منہ سے کہہ لیں، تو وہ خود کو متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم فلاں کام کر رہے ہیں، خود کو مینٹلی طور پر تیار کرنا، ذہنی طور پر تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ منہ سے الفاظ بولیں تو آپ خواہ وہ روزے کی نیت ہے، خواہ عمرہ کر رہے ہیں، خواہ حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، خواہ کوئی بھی آپ کا منت مان رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، غسل ہے، وضو ہے، تو آپ اس وقت کیا کریں گے، منہ سے الفاظ نکالیں گے جو آپ کے کان سن لیں، نہ کہ دوسرے۔ جیسے ہم کسی کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں تو اپنے منہ میں جب بولیں گے آپ کے لب بھی ہلنے چاہیے اور آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے چاہیے اتنا کہ آپ کے کان آپ کو سن لیں۔ تو غسل کرنے کی کیا ہے، نیت کرنی ہے۔ غسل کی نیت ہوتی ہے، وضو کی نیت ہوتی ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، آپ نیت کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے ہی الفاظ میں آپ نیت کر لیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نیت کرتی ہوں، غسل کرنے کی نیت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا، یعنی کہ جو آپ کی کلائیاں ہیں یہاں تک آپ کے ہاتھ جو ہیں ان کو 3 مرتبہ دھو لیں، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ دھونے سے کیا مراد ہے، جب لوگ پانی بھر کے دھوتے ہیں، پانی لیتے ہیں برتن میں ہاتھ دھوتے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ جب پانی نل میں بہہ کے آ رہا ہے، آپ نے نل کھول دیا، پانی والی جو ٹیپ ہے وہ کھول دیا، اس کے بعد آپ ہاتھ نیچے ہیں تو چونکہ 2 قطرے بہہ جانا ضروری ہے تو ایک ہاتھ دھو لیے، دھونے کے بعد آپ انگلیوں کا خلال کر لیں، آپ کے ہاتھ دھل گئے۔ اچھے طریقے سے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے نیت کی ہے، پھر آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں، اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ استنجا کریں، ٹھیک ہے۔ استنجا کریں، خواہ نجاست لگی ہوئی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، حاجت ہے یا نہیں ہے، آپ کو یورین پاس کرنا ہے نہیں کرنا، اسٹول پاس کرنا ہے نہیں کرنا، نجاست ہے لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی، تو آپ کو پیریڈز ہیں، آپ نفاس سے فارغ ہوئی ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد کا ہے معاملہ، چھلا جیسے نہاتی ہیں لیڈیز، کچھ بھی، تو نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں گی، اس کے بعد اپنا وہ حصہ وہ پارٹ دھوئیں گی، استنجا کر لیں گے اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے کیا کریں گے، اپنے ہاتھوں کو پاک کریں گی، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کو دوبارہ صابن سے دھو کے پاک برا کر کے پھر آپ کیا کریں گی، بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کر کے پھر نماز کا سا وضو کریں گی، ٹھیک ہے، نماز کا وضو کریں گی، مگر پاؤں نہیں دھوئیں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پانی بھی جو پاؤں ہیں وہ بھی دھو لیں، ٹھیک ہے، ورنہ پاؤں نہ دھوئیں۔ پھر پورے بدن پر تیل کی طرح پانی جو ہے وہ چپڑ لے، خصوصاً سردی کے موسم میں، ٹھیک ہے، جیسے تیل کی طرح جسم پہ پانی بہایا، دائیں شولڈر پہ پانی ڈالا اپنے، پھر بائیں پہ ڈالا، پھر سر پہ ڈالا،
اس کے بعد سارے جسم پہ ایک مرتبہ پورا جسم جو ہے ہر جگہ پہ ہر جوڑ میں، کل میں جیسے میں نے بتایا تھا جو آپ کے یہ نیز ہوتے ہیں جس کو ہم یہ گھٹنے کہتے ہیں، ان کے نیچے والے جو حصے ہوتے ہیں وہاں سے ہاتھ پھیر لیں اچھے طریقے سے. پھر آپ کے جو لٹکا ہوا پیٹ ہے، رانے ہیں، ان کے اندر سے جوائنٹس ہیں، سب جگہ پہ انڈر آرمز، ہر جگہ جہاں جہاں پہ ہمارا پانی خود بخود نہیں پہنچتا، ایسے عورت اپنے پستان اٹھا کر ایسے چیسٹ وائز سارے اچھے طریقے سے دھو لے تاکہ پانی پہنچ جائے. تو یہ تیل کی طرح چوپڑ لے اچھے سے، پانی جیسے تیل ملتے ہیں ایسے پورے سب ایک مرتبہ ہاتھ پھیر لے، ہر جگہ پہ ہاتھ پھیر لے. اس کے بعد پھر کیا کرے، 3 مرتبہ داہنے مونڈے یعنی کہ جو شولڈر ہے آپ کا، دایاں کندھا جو ہے اس پر پانی بہا لے. پھر آپ 3 بار جو ہے بائیں طرف پانی بہا لیں. پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہا لیں. ٹھیک ہے. اور غسل سے جو جگہ غسل کرنے والی ہے، جہاں آپ غسل کر رہے ہیں اس سے الگ ہو جائیں. اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں دھوئے تھے ورنہ پاؤں دوبارہ دھو سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. پھر ایک ہے کہ نہانے میں جب نہا رہے ہوں اس وقت قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے. جبکہ ہم نے یہ وضو میں پڑھا تھا کہ وضو کرتے ہوئے ہمیں قبلہ رخ منہ کر کے وضو کرنا سنت کریمہ ہے. بیٹھ کر وضو کرنا، قبلہ کے رخ منہ کر کے وضو کرنا، یہ سنت کریمہ ہے. لیکن غسل میں جب ہم نہا رہے ہیں تو قبلہ کی طرف نہ پیٹھ کی جائے گی، نہ جو ہے وہ منہ کیا جائے گا. قبلہ کا یعنی کہ خاص طور پہ خیال کیا جائے گا. پھر جو ہے نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو اور تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، اور ایسی جگہ نہائیں جہاں پہ کوئی نہ دیکھے. پردے کا پورا خیال ہونا چاہیے. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ناف سے گھٹنے تک اعضاء کا ستر یہ تو ہے ضروری ہے کہ اس کو کور کیا جائے. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے تو تیمم کرے، مگر یہ احتمال بہت کم ہی رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا پردے میں نہانا کرنا. اس کی کال آ گئی ہے جی. پردے میں رہنا اب مشکل نہیں رہا، اب اتنا ممکن ہوتا ہے الحمدللہ. اگر فرض کرو پردے کا کوئی بھی نہیں امکان نہیں ہے، غسل فرض ہو گیا، ایسی جگہ پر ہیں، ایسی جہاں پر نہیں غسل کر سکتے، پردے کا کوئی ہے ہی نہیں، ارینجمنٹ نہیں ہے ایسی کوئی، تو پھر تیمم کر لے. بہتر ہے بجائے کہ سب کے سامنے اپنا ستر کھولے اور نہائے. کسی قسم کا کلام نہ کریے. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جب آپ اپنا لباس اتار دیتے ہیں تو پھر آپ بے شک آپ رفع حاجت کے لیے گئے ہیں، استنجا وغیرہ کر رہے ہیں یا آپ نہا رہے ہیں، کچھ بھی ہے تو کلام نہیں کرنا چاہیے. یہ کلام کرنا منع ہوتی ہے. اور نہ ہی کوئی دعا پڑھے، نہاتے ہوئے کوئی دعا نہیں پڑھنی. بعد نہانے کے جسم والا پوچھ لیں، جب آپ نے لباس والا پہن لیا ہے، آپ باہر آ کے آپ نے جو وضو کی دعا پڑھتے ہیں وہی آپ غسل کرنے کے بعد بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائیں تو اس میں احتیاط جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ، کہ کوئی دیکھے نہ. ہاں اگر جو عورتیں ہیں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے. عورتیں بیٹھ کر نہائیں، برتن میں پانی بھر کر نہائیں. بعض نہانے کے فوراً کپڑے پہن لیں. اور وضو کے سنن و مستحبات، غسل کے لیے سنن و مستحبات وہی ہیں. مگر ستر کھلا ہو تو قبلہ کا منہ کرنا نہیں چاہیے. اور تہمت باندھے ہوں تو حرج نہیں ہے. اگر عورت تہمت سے مراد، اگر عورت نے اپنا نیچے والا حصہ جو ہے ستر اپنا کور کیا ہوا ہے تو اب جو ہے وہ اگر اب نہا رہی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو گیا ہے، وہ بازو اتنا چھوٹا ہے یا اس رخ پہ بنا ہوا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کا تہمت جس سے مراد یہاں پر ہے کہ نیچے اپنا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو کور کر لے. تہمت باندھی ہوئی ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، لگوٹی باندھی ہوئی ہے یا انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، اب اس کا منہ صرف ہو جاتا ہے قبلہ کی طرف تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر بہتے پانی میں نہایا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بہتے ہوئے پانی میں نہا رہے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا، اگر بارش وغیرہ کے پانی میں نہائے ہیں، فرض کریں آپ سوئم کر رہے ہیں، آپ کسی ایسے ٹیوب ویل پہ گئے ہیں، وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہوتے ہیں، گرمی کی وجہ سے وہ نہا لیتے ہیں، تو ان کو وضو کی حاجت نہیں ہے، غسل کی حاجت نہیں ہے، ان کا ہو گیا. اور اگر جو ہیں بارش وغیرہ آئی شدید، جیسے گرمی بتا رہی ہیں ماشاءاللہ گرمی بہت شدید پڑ رہی ہے، ایک دم بارش بھی آ جاتی ہے، شدید بارش ہو جاتی ہے، اس میں نہا لیا ہے تو وہ اب یعنی کہ وہ نہانا ہی کافی ہو گیا. اب لازمی نہیں کہ وہ غسل ہے یا وضو ہے، نیت کر لے، بارش میں بھی نہا لیا تو اس کا ہو جائے گا. کچھ دیر کے لیے پانی بارش میں نہائے ٹھہرے رہے کہ سارے جسم سے پانی بہہ جائے تو اس کا غسل وضو وغیرہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے سب کے لیے غسل یا وضو میں پانی کی مقدار معین نہیں ہے، کوئی مقدار مقرر نہیں کی شریعت نے کہ اتنے پانی سے غسل کرنا ہے یا اتنے پانی سے نہانا ہے.
ٹھیک ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کوئی تھوڑے پانی سے نہا لیتا ہے، کوئی زیادہ پانی استعمال کرتا ہے۔ اصل چیز ہے کہ تمام اعضائے غسل جو ہیں پوری باڈی، سر سے لے کے پاؤں تک، ایک ایک ناخن، جسم کا ایک ایک روواں جو ہے وہ اچھے سے دھل جائے، جسم کا ہر ہر حصہ، جیسے کہ میں نے کل ذکر کیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہے کہ احتیاط، غسل میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ جب آپ جنب ہوں، آپ حالت جنابت میں ہوں، جنابت کا غسل کر رہے ہوں، تو اس وقت تو خاص طور پر آپ اپنے انڈر آرمز وغیرہ، اس کے بعد جو ہے آپ کے یہ بیلی کے نیچے جو ہے زیر ناف، سب ہر جگہ پہ اچھے طریقے سے دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے پانی کی مقدار کوئی مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کا ضیاع وہ شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی کہ آپ بے جا پانی بہائیں، وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر جتنا پانی آپ کو چاہیے غسل کرنے کے بعد، خواتین کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، پانی زیادہ لگتا ہے سر دھونے میں۔ بعض خواتین کے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، بعض بھاری بھرکم جسم کی ہوتی ہیں، بعض دبلے جسم کی ہوتی ہیں، تو مختلف اپنے جسام کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، اسی لحاظ سے پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ جو زیر ناف بال ہوتے ہیں، جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اگر صاف نہیں کیے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمارے پاس کریم نہیں تھی، یا جو بھی وہ اپنا اس چیز کے لیے جو بھی چیزیں استعمال کرتی ہیں وہ اویلیبل نہیں، اور پھر وہ پیریڈز ہوئے ہیں یا نفاس، حالت نفاس میں ہیں، جنب ہیں، تو پھرتی رہیں گی ایسی، وہ کہیں گی کہ جی ہمارے پاس یہ فلاں چیز نہیں ہے، کریم ختم ہوئی، پاؤڈر فلاں کچھ بھی جو بھی یوز کرتی ہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو کیا ہمارا اب کیا ہے، غسل نہیں ہم کر سکتے، ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ جو غیر ضروری جسم کے بال ہوتے ہیں، ان کا تعلق غسل کے ساتھ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، غسل کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ غسل آپ کا ہو جائے گا، بلا کراہت ہو جائے گا، نمازیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، اس کو اس کے ساتھ مت جوڑے۔ یہ غلط فہمی بہت پائی جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں، یہ ہاں 40 دن سے زیادہ گزر گیا ہے، وہ تو اگر آپ کے ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، 40 دن گزر گئے، یا آپ کے یہ جو غیر ضروری بال ہیں وہ 40 دن سے صاف نہیں کیے، تو وہ ضروری ہے۔ وہ بھی پھر غسل کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں کہ غسل کے ساتھ ہی وہ کریں، نہیں، لازمی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، دیگر مصروفیات ہیں، آپ اپنا غسل لے لیں، تاکہ غسل میں آپ دیر نہ کریں، کبیرہ گناہ ہے، آپ ایسے غسل کو لیٹ کریں گی، آپ کی نمازیں اس کی وجہ سے قضا ہوں گی۔ دوسری بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ جو لباس آپ نے فینسی ڈریسز پہنے تھے، فنکشنز وغیرہ میں جاتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، کسی برتھ ڈے پارٹی میں، کسی ویسی جگہ پہ، کسی ایسے محفل میلاد میں، کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کہیں بھی گیٹ ٹوگیدر ہے، اچھا لباس پہنا ہے، فینسی ڈریس پہنا ہے، تو پہننے کے بعد ہم نے اس کو اتار دیا، تو کیا اب وہ ناپاک ہو گیا؟ ناپاک نہیں ہوا، بالکل بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی داغ دبا لگ گیا ہے، ان کا داغ دبا لگ گیا ہے، اتنی جگہ کو دھو کر پاک کر لیا جائے اچھے طریقے سے۔ دھونے کا، پاک کرنے کا طریقہ میں پہلے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے، تو دھو کے اتنا حصہ پاک کر لیا جائے، مکمل لباس ناپاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں، دوبارہ پہن سکتی ہیں، دھونا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ، دماغ سے بات نکل گئی ہے، کیا تھا، ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مہندی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مہندی لگائی ہے یا ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، فرض کرے پیریڈز ہوئے ہیں، سر پہ مہندی لگانی ہے یا ہیئر ڈائی کرنے ہیں، تو ان کو ہوتا ہے کہ جی پیریڈز ہوئے ہیں تو کیا ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ تو بالکل لگا سکتے ہیں، بلا کراہت لگا سکتے ہیں، سر پہ مہندی لگا کر، یا بال ہیئر ڈائی کرنے ہیں آپ نے، تو آپ کر سکتے ہیں، بالوں کو دھو سکتے ہیں، اگرچہ وہ آپ حالت نفاس میں ہیں یا آپ حالت حیض میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہ اب اپنا پاکی کی حالت میں ہم نے اپنے بال رنگ لیے تو اب کیا ہے جی اس کے بعد تو پھر غسل ہی نہیں ہونا، پاک ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل جو ہے نا لا علمی کے بنا پر یہ ایسے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ لوگ مشہور کر دیتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے، میں نے کیا بتایا کہ غسل کے لیے پانی کی مقدار کوئی معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اسراف نہ ہو، جتنا پانی استعمال ہو چاہیے، جتنا ریکوائرڈ ہے غسل کرنے کے لیے، اس میں آپ غسل کریں، اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، یہ تھی غسل جو ہے کرنے کی سنتیں تھیں جو ہم نے پڑھی جانی۔ اب جو ہے غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑی چیزیں ہیں، اس میں کافی زیادہ ایسے مسائل ہیں جو ظاہر مردوں سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے غسل و طہارت سے ریلیٹڈ ہیں، تو میں نے چیدہ چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گی، ہر کوئی مسئلہ نہیں ذکر کروں گی۔ بات یہ ہے کہ غسل جو فرض ہونے کے 5 اسباب ہوتے ہیں، یہ آپ یاد رکھ لیں، 5 اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ جسم سے جدا ہونا، جب شہوت بھی ہو
اور مادہ جو ہے وہ جسم سے جدا ہو مرد کا یا عورت کا شہوت کے ساتھ، تو اس میں پھر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، شہوت کے ساتھ نہیں جدا ہوا، فرض کریں وزن اٹھایا تھا، وزن اٹھانے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے مادہ منویہ جو ہے وہ نکلا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں واجب ہوگا، فرض ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر تو شہوت کے ساتھ ہے، شہوت کے ساتھ مادہ منویہ جدا ہوا جسم سے، تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اگر دوسری بات کیا ہے کہ اگر کسی وزن اٹھانے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بلندی سے گر گیا، ایسا کچھ ہوا تو تب نکلا، تو وضو ٹوٹے گا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ تھا پہلا غسل فرض ہونے کا سبب۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ غسل تب فرض ہوگا جب شہوت، یعنی کہ ابھی یہ پہلا سبب ہی میں اس کو کر رہی ہوں کلیئر۔ غسل کب فرض ہوگا؟ جب شہوت پائی جائے، ٹھیک ہے، شہوت پائی جائے اور جسم سے مادہ منویہ جدا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب جب جدا ہو رہا ہے جسم سے، اس وقت اگرچہ شہوت نہیں ہے، جسم ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن مادہ منویہ جدا ہوا، تو باہر نکلتے وقت شہوت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پہلے شہوت تھی مگر جسم سے جدا ہوتے وقت شہوت ختم ہو گئی، تب بھی غسل فرض ہوگا، ٹھیک ہے، تب بھی غسل فرض ہوگا جب یعنی کہ شہوت آئی اور مادہ منویہ جو ہے وہ شہوت کے ساتھ نکلا، غسل فرض ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مادہ منویہ شہوت کے وقت، جس وقت نکل رہا ہے اس وقت شہوت نہیں، جسم جو ہے ٹھنڈا پڑ گیا، اب مادہ منویہ نکلے ہے، تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر نہیں، آپ کوئی بلندی سے گرا ہے، وزن اٹھایا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے نکلا ہے، تو اب غسل فرض نہیں ہوگا، وضو ٹوٹے گا۔ دوسرا اس کا یہ ہے، غسل فرض ہونے کا سبب یہ ہے کہ ازدواجی تعلق قائم کریں۔ ازدواجی تعلق قائم کرتے وقت، یعنی کہ جیسے ہی دونوں جسم آپس میں ملیں گے، مرد و عورت کے، دخول ہوگا تو غسل فرض ہو جائے گا، اگرچہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ انزال ہونا یعنی کہ ڈسچارج ہونا ضروری نہیں ہے، اگر دونوں جسم آپس میں ملے اور دخول ہوا، دخول ہونا شرط ہے، آپس میں لیٹنا ملنا کرنا وہ نہیں، دخول ہونا، خاص جو باڈی پارٹ ہوتے ہیں ان کا آپس میں مل جانا اور دخول ہو جانا، داخل ہو جانا اندر، تو اس میں کیا ہوگا، وضو جو غسل ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال نہ بھی ہوا ہو۔ پھر تیسرے جو وجہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سب کو، کہ جب عورت حیض سے فارغ ہوتی ہے، پیریڈ سے فارغ ہوتی ہے، تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے نفاس۔ نفاس آپ کو میں پہلے سمجھا چکی ہوں، بتا چکی ہوں، بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے اس وقت جو بلڈ آتا ہے وہ حالت نفاس کہلاتا ہے۔ تو اس وقت جب یعنی کہ جو بلڈ آتا ہے وہ ختم ہو گیا، بھلے وہ 3 دن بعد ختم ہو گیا، 4 دن بعد ختم ہو گیا، 10 دن بعد، یہاں پر ایک بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ بڑی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی بہو بیٹیوں کے 40 دن ہی پورے کرواتی ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی تھی، گھر کے سارے کام کرتی پھرے، بازاروں میں گھومے پھرے، جو مرضی کرے، لیکن یہ 40 دن جو ہے نا، اس میں نمازوں قرآن کو نہ نماز پڑھنی ہے نہ قرآن کو چھونا ہے۔ کیوں؟ یہ بچہ پیدا ہوا ہے 40 دن کا ہے۔ شریعت مطہرہ نے یعنی کہ اس کی جو مقدار بتائی ہے، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد 0 ہے، بالکل بھی نہ بلڈ نہیں بھی آ سکتا، عورت فوراً پاک ہے۔ اگرچہ بچے کی پیدائش کی تکلیف ہے، کمزوری ہے، نکاحت ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر بلڈ نہیں آیا ہے تو عورت پاک ہے، اس کے اوپر غسل کا حکم ہے اور نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، بھلے وہ نماز لیٹ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، جیسے کیسے پڑھے، نماز پڑھے گی۔ یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، بلڈ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، پاک ہے، وہ پاک کہلائے گی۔ اگر بلڈ آیا ہے تو اس کی کوئی ایام شریعت نے میکسیمم تو بتائے ہیں، منیمم نہیں بتائے، کم سے کم نہیں بتائے، زیادہ سے زیادہ 40 دن بتائے ہیں کہ 40 دن تک عورت کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے عورت 20 دن کی اس کی عادت ہے، 11 دن کی عادت ہے، 10 دن کی عادت ہے، 8 دن کی عادت ہے کہ وہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فوراً یہ حکم ہے کہ وہ غسل کرے اور نمازیں اپنی شروع کرے، غسل اس کے اوپر فوراً فرض ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں یاد رکھنا بہت ضروری ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب تیسرا کیا تھا، عورت حیض سے فارغ ہو تب، چوتھا کیا تھا، جب نفاس سے فارغ ہو جائے تب، اور پانچواں جو ہے جو غسل فرض کرنے کا سبب ہے وہ ہے احتلام۔ سوتے ہوئے جو انسان کو، مرد و عورت کو، دونوں میں سے کسی ایک کو ہو جاتا ہے، تو سوتے ہوئے اگر سونے کی حالت میں اگر ہوا، احتلام ہوا، اس سے کیا ہوگا کہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ 3 کام ایسے ہیں، اب ایسے 3 کام ہیں جب غسل فرض ہو جائے، اور 3 کام
تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے غسل کرنے سے پہلے، غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اب تین کام ہیں جو غسل کرنے سے پہلے کر لے تو وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے انسان سو جائے، ٹھیک ہے، ہم بستری کی ہے فرض کریں تو اب جو ہے کچھ دیر کے لیے سو جائے تاکہ اگر کوئی مادہ منویہ اندر ٹھہرا ہوا ہے تو وہ نکل جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ سونے کا ٹائم نہیں، سونا نہیں، کام کس سے جانا ہے، کچھ بھی ہے تو پھر کیا ہے، تھوڑا سا چلے، الٹے قدم چلے۔ چلنے سے کیا ہوگا، اگر کوئی مادہ ٹھہرا ہوا ہے اس وقت جو شہوت سے نکلا تو وہ اندر چند ڈراپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ نکل جائیں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ یورین پاس کر لے، پیشاب وغیرہ کر لے، تو اس سے بھی وہ چیز اگر خارج ہو جاتی ہے تو یہ تین کام جو ہیں، تین کاموں میں سے کوئی ایک کام غسل فرض ہونے پر کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ پھر غسل کر لیا اور یہ جو تین عمل تھے جو بتائے، تینوں میں سے کوئی ایک عمل کیا، یا تو کچھ دیر کے لیے سو گیا، یا پھر پیشاب وغیرہ کر لیا، یا پھر تھوڑا سا چند قدم چل لیا، یہ تین کام کر لیے، اب غسل کیا تو غسل ہو جائے گا، اگرچہ اس کے بعد مادہ منویہ جسم سے خارج ہوا، اگرچہ غسل کرنے کے بعد مادہ منویہ جسم سے خارج ہوا تو یہ مادہ منویہ وہ نہیں ہے جو شہوت کی وجہ سے اندر ٹھہر گیا تھا، یہ نیا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ اب آپ پاک ہو، آپ کا غسل ہو جائے گا، غسل ہوا ہے، غسل قائم ہے آپ کا۔ اب دیکھیے جو میں کہہ رہی تھی کہ احتلام یعنی کہ سوتے سے جو احتلام کیا ہوتا ہے، جو سوتے سے جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے اٹھتا ہے اس وقت جب اپنا بدن یا کپڑے پر تری پاتا ہے، تری پائی اور اس طرح کی منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، یہ عورت ہو خواہ مرد ہو۔ یہ جب میں نے نجاستوں کا بیان کیا تھا اس میں بھی میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ بیان کر چکی ہوں۔ اب عورت ہے یا مرد ہے، سوتے ہوئے جسم سے نکلا ہے مادہ، تو اب یہ اگرچہ خواب یاد نہیں بھی ہے اور یقین ہے کہ یہ منی ہے یا مزی ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ منی ہے نہ مزی ہے، بلکہ پسینہ ہے یا پیشاب ہے یا ودی ہے یا کچھ اور ہے، تو اگرچہ احتلام یا یاد نہ ہو، یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو، غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل نہیں ہے، دونوں صورتوں میں غسل نہیں ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ خواب دیکھا ایسا تو لیکن جب اٹھے تو جاگے تو کوئی کپڑے پر ایسا کوئی نشان، ایسی کوئی علامت نہیں پائی تو غسل فرض واجب نہیں ہوا، خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آگے میں نے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو میں نے اسکپ کر دیے ہیں۔ عورت کو خواب ہوا، خواب آیا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کو خواب ایسا آیا، کچھ بھی خواب میں اپنے شوہر سے ہم بستری کی ہے یا کچھ بھی ایسا ہو گیا، تو اب جب تک فرج داخل جسم کے اندر سے وہ مادہ ہے نہیں نکلا تو غسل فرض نہیں ہوگا، واجب نہیں ہوگا اگر سے خواب آیا ہے اس کو۔ مرد و عورت ایک چارپی پر سوئے ہوئے ہیں اور جاگنے کے بعد بستر پر منی پائی گئی اور ان میں ہر ایک اختلام کا منکر ہے،